امیر لشکر عباس جری دلاور، عباس امیر لشکر جری دلاور، تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس، مولا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنون وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جنہیں فلاح حاصل ہوئی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نماز میں خضوع اور خشوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ عزیزان ناظرین، آج کی شب عالم اسلام کے لیے ایک دردناک شب ہے، نہ فقط عالم اسلام کے لیے بلکہ تمام اہل بیت نبوت کے لیے یہ ایک دردناک شب ہے۔ یقیناً یہ وہ شب ہے کہ جس کے بعد جو کوفے کے یتیم بچے تھے ایک بار پھر یتیم ہو گئے۔ یہ وہ شب ہے کہ جو کوفے میں بے سہارا اور بیوہ خواتین تھیں وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو گئیں۔ یہ وہ شب ہے کہ جب مسکینوں کو پوچھنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ شب ہے کہ جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ شب ہے کہ جہاں پر فقیروں کو پوچھنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ پروردگار عالم اپنی ان آیات کے ذیل میں ہم تک کچھ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے، اور وہ پیغام کچھ یوں ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنون وہ ہیں جنہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، مومنین وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اسی سورہ کے ذیل میں اپنی چند معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو آپ کے سامنے ختم کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد ایک مکمل نظام اسلام کی شکل میں پیش کیا، اور اس نظام پر پوری طریقے سے عمل کرنے والے کو ایمان کے تمغے سے نوازا اور اسے لقب مومن عطا کیا۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب، دوسرے فکروں کو دیکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ کچھ مذہب ایسے ہیں جو انسان کو رہبانیت کی طرف لے جاتے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کچھ نہیں ہے،
مر جانے کے بعد دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی افکار، جتنی بھی فکریں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، ہر فکر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ کوئی صرف خدا کی طرف دعوت دیتا ہے تو خلق خدا کو چھوڑ دینے کو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے خلق کی طرف رہو، مخلوق کی طرف رہو، دنیا کی طرف رہو اور خالق کو بھول جاؤ، کوئی کہتا ہے دنیا داری میں مصروف ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے صرف دین میں لگے رہو۔ الگ الگ نظریات بہرحال دنیا کے تمام افکاروں نے مل کر پیش کیے، لیکن کوئی ایک جامع نظام پیش نہ کر سکا جس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی انسان خالق کی عبادت کر رہا ہے، معبود کی عبادت کر رہا ہے، دوسری طرف مخلوق کا بھی خیال رکھے۔ جہاں ایک طرف وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو وہاں دوسری طرف اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے۔ جہاں ایک طرف وہ تنہا بیٹھ کر عبادتیں کر رہا ہے تو دوسری طرف جماعت کے ساتھ بھی رہے۔ جہاں ایک طرف دوسروں کا خیال رکھنے کو کہا ہے تو وہاں اپنے خانوادے کا بھی خیال رکھے۔ جہاں ایک طرف دوسروں کی مدد اور امداد کی بات کی گئی ہے تو وہاں گھر والوں کی طرف بھی توجہ دے۔ یہ تمام نظام اگر کہیں پایا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف دین اسلام میں، صرف اور صرف یہ تمام صفات و تمام خصلتیں صرف اور صرف مومن کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مومن تبھی مومن بنے گا جب ان تمام صفات کا حامل و مالک ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ چیز کا مالک بن جائے اور کچھ چیز کو چھوڑ دے تو پھر اس میں اور دوسرے مذاہب اور دوسرے مکاتب اور دوسرے افکار کے پیروکاروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کر رہا ہوں، ان کا خیال رکھ رہا ہوں، مجھ سے پڑوسیوں سے مطلب نہیں ہے، قوم سے مطلب نہیں ہے، ملک سے مطلب نہیں ہے، دوسرے غریبوں سے مطلب نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام کو جانتا، اسلام کو سمجھتا، اسلام کو پہچان پاتا تو اسے یہ معلوم ہوتا کہ اسلام صرف ایک شے کا نام نہیں ہے، ایک گوشے کو پکڑ لینے کا نام نہیں ہے، ایک طرز فکر کو اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس شے کا نام ہے کہ جہاں پر گھر والوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تو باہر والوں کا بھی ضروری ہے، جہاں مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے تو غریبوں کو بھی پوچھنا ہے، جہاں ضرورت مندوں کو بھی پوچھنا ہے، جہاں باہر والوں کو پوچھنے کا حکم دیا ہے وہاں باہر والوں کو بھی پوچھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی سچا مومن اس کائنات میں ہے تو وہ ایسا مومن ہونا چاہیے کہ جو مسلح پہ بھی دکھائی دے اور میدان جنگ میں بھی دکھائی دے، گھر والوں کو بھی پوچھے، ان کا بھی پرسان حال ہو تو باہر والوں کو بھی پوچھنے والا ہے۔ عزیزو، اگر ہم ان تمام صفات کو دیکھیں اور ان کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس سورہ مومنون کی تفسیر کے ذیل میں، اس لفظ مومن کی تفسیر کے ذیل میں جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر ان چیزوں کا مجموعہ کوئی شخص تھا تو وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جہاں ایک طرف امیر المومنین اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ دیکھا گیا کبھی چکی چلا رہے ہیں، کبھی جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی بوسہ لے رہے ہیں، تو یہ صرف یہ محبت اور یہ شفقت صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہے، میرا بیٹا ہے اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوفے کے یتیموں کو بھی اسی طریقے سے محبت و شفقت کرتے تھے جیسے اپنے بچوں کو کرتے تھے، جس طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے اسی طریقے سے اپنے باہر کے بیواؤں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی پیسے اور دوسری چیزوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ کوفے کی گلیوں میں اور کوفے کے شہر میں جب تک کہ آخری فرد کھانا نہیں کھا لیتا تھا مولا کائنات اپنی زبان پر ایک نوالا نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ بات صرف ہم اور آپ مومنین کے کہنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم عقیدت مند ہیں، مولا کے محب اور ان کے چاہنے والے ہیں تو عقیدے کے جوش میں ولولے میں آ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، نہیں۔
آپ ذرا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اٹھا کے دیکھیے، اس میں جہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں کون سی ایسی حکومت تھی جو بہترین حکومت تھی، تو وہاں پہ بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ 4.5 سالہ دورہ خلافت ہے کہ جس میں نہ کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی مسکین دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی بے سہارا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی دکھتا ہے تو وہ مولا اس مسکین کی مدد کے لیے، اس بے سہارا کی امداد کے لیے خود موجود ہے۔ یہ ہم محبت میں آ کے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ ایک بات ہے، سبھی لوگ یہ کہتے ہیں جس کو مانتے ہیں، ہر آدمی اپنے مولا و وارث کا جو ہے بیان کرتا ہے، لیکن نہیں، حقیقی تعریف تو وہ ہے کہ جو غیر بھی قبول کرے، جو غیر بھی اس بات کی تائید کرے کہ کس طریقے کا مومن تھا۔ اور مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت، بس اسی ایک علامت کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ربط مصائب۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خاشع ہیں۔ دو لفظ عام طور پر ہم نے اور آپ نے بہت زیادہ ممبر سے، کتابوں میں، بزرگان کی زبان سے سنا ہوگا، جسے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرے تو انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ کرے۔ خضوع اور خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جیسا لگے کہ سامنے والے کا احترام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یا ایک مثلا استاد ہے کوئی، جسے ہم بے حساب ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نہ جانے کیا پریشانی تھی ہم سے، اور جو جب کبھی کوئی شرارت کرتا تھا کلاس میں تو صرف اور صرف سزا مثلا مجھے ملا کرتی تھی۔ تو اب چونکہ استاد ہے، لہٰذا میں سامنے تو کھڑے ہو کر اس کا احترام کرتا ہوں، جہاں مجھے دکھ جائے گا میں کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، جہاں دکھے گا سر جھکا کے ادب سے بات کروں گا۔ لیکن یہ خضوع تو ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ دل میں خشوع نہیں ہے، یعنی جو سامنے اور ظاہری طور پر احترام اور ادب کا مرحلہ ہے اسے خضوع کہا جاتا ہے، اور جب یہ مرحلہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا وہ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا ہم فی صلاتہم خاضعون، یعنی جو اپنی نماز میں ظاہری طور پر خاضع دکھائی دیتے ہیں، احترام کرتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، لمبی لمبی سوریں پڑھتے ہوئے، بہت ہی ظاہر ایسا دکھائی دے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے مومن ہیں۔ نہیں، پروردگار نے کہا ظاہر نہیں چاہیے مجھے، پروردگار دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ لہذا اس نے کہا ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یہ جو خوف ہے، یہ جو ادب ہے، یہ جو تقوی ہے، وہ ان کے دل میں ہے، ان کے ظاہر میں نہیں ہے۔ یقیناً ظاہر کی بھی بڑی اہمیت ہے، اسے نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں اب تو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں میرے دل میں بڑی ادب ہے، بہت خوف خدا ہے، خوف الہی سارا کا سارا دل میں نہیں ہے۔ اگر دل میں ہے تو وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ جب دل میں ہوگا تو اس کا اظہار اور طریقے سے ہوتا ہے، اور جب صرف ظاہر ہوتا ہے تو اس کا اظہار اور طریقے سے ہوتا ہے۔ لہذا جب کبھی انسان خضوع کے ساتھ خشوع بھی رکھے گا تو یہ مومن کہلائے گا۔ بہت سارے ایسے ممکن ہیں کہ ہمارے اطراف میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو مسجد جانے والے ہیں، مسلسل باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں، بہت متدین ہیں، ظاہر بھی ان کا پاک صاف و پاکیزہ ہے، اور یقینی طور پر عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، محلے میں، علاقے میں مشہور ہیں، لیکن بچے ڈرتے ہیں بات کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ بہت آتا ہے، لوگ گھبراتے ہیں کہ کہیں کسی بات سے برا نہ مان جائیں۔ نہیں عزیزوں، یہ جو خوف خشوع ہے یہ صرف نماز تک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم پروردگار سے ڈر رہے ہیں حالت نماز میں جو یہ خوف ہمارے دل میں ہے، اس کا اظہار تب ہوگا جب باہر نکلیں تو دوسرے ہم سے نہ ڈریں، ہمارے غصے سے نہ ڈریں، ہمارے حرکات و سکنات اور ہماری زبانوں سے نہ ڈریں۔
ایسے ہوں کہ جب ہم باہر نکلیں تو لوگ ہم سے راغب ہوں، لوگ ہماری طرف ملنے کے لیے بڑھیں۔ جب ہماری طرف ملنے کے لیے بڑھیں گے، جتنا احترام ہم خدا سے کرتے ہیں یہ تو ہمارے دل میں ہے، اس بات کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اس بات کا اظہار اگر کیا جا سکتا ہے تو بندگان خدا کا ادب کر کے، بندگان خدا کا احترام کر کے۔ جب ہم بندگان خدا کا احترام کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہم خدا کا کتنا احترام اور ادب کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ ایک ایسا ایکویلیبریم ہے کہ جہاں پر دونوں طرف کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کا احترام اور اس کے لیے خاضع و خاشع ہیں تو اللہ کے بندوں کا بھی احترام اتنا ہی ضروری ہے۔ جب دونوں بیلنس برابر ہوگا، دونوں پلڑا برابر ہوگا، تبھی ہم حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ ورنہ صرف زبانی طور پہ تو ہم ممکن ہے کہ مومن کہلائے جائیں، لیکن در واقع اور حقیقتاً ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمیں اگر مومن کہلایا جانا ہے تو پھر ہم پورا پیکج جسے کہا جائے کہ جو پروردگار نے کہا ہے اس پر پوری طریقے سے جب عمل کریں گے تو مومن کہلائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم کو روزہ اچھا لگتا ہے لیکن نماز میں بڑی پریشانی ہے تو ایسا کرتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، جس طریقے سے میں نے ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ دوسرے مسلک اور دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے لوگ، ان کا دین میں نقص کیوں ہے؟ کیونکہ ایک گوشے کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے گوشے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں آج کی شب میں چاہوں گا کہ اگر فرصت ہو تو سورہ مومنون کی ابتدائی 10-12 آیتیں آپ اس کو پڑھیے اور تھوڑی دیر اس میں تدبر کیجیے، تھوڑی دیر سوچیے۔ جہاں آج کی شب عبادتوں کی شب ہے، جہاں آج کی شب دعا و مناجات کی شب ہے، یقین جانیے کہ اگر 1 گھنٹہ، بعض روایات میں ہے کہ 1 گھنٹہ اگر کوئی انسان آیات الہی اور پروردگار کی ذات میں تفقہ اور تدبر کرے گا، سوچے گا، تو وہ اس عابد سے بہتر ہے جو تمام شب عبادت کرتا ہے۔ آپ صرف میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہ صرف 10-12 آیتیں جو سورہ مومنون کی شروع کیا، اور بہت ہی مختصر آیات ہے، 10-12 آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کھولیں گے تو شاید 5-6 لائن، اگر آپ اس میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور آج شب شہادت امیر المؤمنین ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جس کو ہم اپنا امیر کہہ رہے ہیں، اپنا والی و وارث و سردار کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کون کون سی خصوصیات تھی اور ان میں سے کون کون سی خصوصیات ہم میں ہیں، تاکہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دعویٰ صرف زبانی رہ جائے کہ ہاں ہم تو چاہتے ہیں۔ ہم چاہنے والوں میں کس کو پتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کیا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ دل میں ہمارے کیا چھپا ہے؟ عزیزوں، جب اس دنیا سے انسان رخصت ہوگا اور اس عالم میں پہنچے گا کہ جہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور دنیا حقیقت میں پہنچے گا، وہاں پر زبانی لقلقے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہیں مولا کے چاہنے والے نہیں، مولا کے چاہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً چاہنے والا ہو، صرف کہہ دینے سے فرشتے مان جانے والے نہیں ہیں۔ پتا چلا کہ ہم کچھ مومنین کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا ہم بھی چاہنے والے ہیں، فرشتے کہے ہاں ہاں یہ بھی چاہنے والا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری زبانوں سے وہ الفاظ جاری ہی نہیں ہوں گے، ہماری زبان سے وہ الفاظ باہر ہی نہیں نکلیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکے، کیونکہ وہ عالم حقیقت ہے۔ یہاں پر زبان ہمارے قبضے میں ہے، جو چاہتے ہیں اس سے بلوا لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہاتھ پر ہمارے قبضے میں ہے، جو چاہتے ہیں ان سے کروا لیتے ہیں۔ وہ عالم حقیقت ہے، زبان سے وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا، ہاتھ سے وہی بلوایا جائے گا جو حقیقت ہوگی، پیر وہی گواہی دے گا جو حقیقت اور حق ہوگا۔ عزیزوں، ہم یہ چاہیں کہ اس زمانے اس عالم میں پہنچنے کے بعد بھی وہی بولے جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر وہ دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ
جب مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے جب تجھ سے سوال ہو اور یہ پوچھے کہ من ربک، تیرا خدا تیرا پروردگار کون ہے، تو کہنا اللہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، میرا پروردگار، میرا پالنے والا ہے۔ نہیں، وہاں پہ مولا ہوں گے، مولا بولیں گے بول، کیوں؟ کیونکہ تو مومن ہے، بول، میں تیری نصرت کے لیے آیا ہوں، بول کہ تیرا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر، لیکن زبان اس بات سے قاصر ہوگی، زبان سے الفاظ جاری ہی نہیں ہوں گے کہ جہاں پر آنے کے بعد یہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ سکے کہ اللہ اس کا پروردگار ہے، اللہ کا یہ اس کا معبود ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم حقیقت ہے۔ روایات میں ہے کہ بعض سوال کے جواب میں 70 برس گزر جائیں گے۔ ایک سوال، تیرا پروردگار کون ہے؟ مولا کہہ رہے ہوں گے بول اللہ جل جلالہ، لیکن اس مومن کی زبان سے یہ آواز نکل نہ پا رہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پروردگار زبانی طور پہ تو یہ کہا تھا کہ بار الہ تو میرا رب ہے، بار الہ تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا والی و وارث و خالق و مالک ہے، لیکن حقیقت میں کہیں مال کو اپنا مالک سمجھا، کہیں شہرت کو اپنا مالک سمجھا، کہیں سٹیٹس کو اپنا مالک سمجھا، کہیں دوسروں کی واہ واہ کو اپنا مالک و حقیقت سمجھا۔ تو جب عالم حقیقت میں انسان پہنچے گا تو پھر زبانی باتیں کام آنے والی نہیں ہیں، زبان وہ بولے گی جو ہمارے دل میں ہوگا۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یہ خضوع اور خشوع ہمارے دلوں میں اترنا چاہیے۔ جب تک یہ ہمارے دلوں میں نہ اترے گا ہمارا ایمان ناقص ہے، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہم ناقص مومن ہیں۔ بار الہ اس شب کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شب کے صدقے میں، امیر المؤمنین کے صدقے میں، ہم گدائے کوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمیں بھیک میں وہ ایمان عطا فرما دے۔ اس شب میں بار الہ آج کے شب مقدر لکھنے کی شب ہے، ہمارے تقدیر میں ایمان لکھ دے۔ جب ایمان مل جائے گا تو پھر ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون، کیونکہ کامیابی صرف اور صرف مومنون کے لیے ہے، صرف اور صرف مومن کے لیے ہے۔ آج کی شب شب شہادت ہے۔ جب مولا کائنات مسند خلافت پر تشریف رکھا آپ نے، تو والی یمن نے 10 لوگوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن مولا کائنات کے پاس بیعت کے لیے روانہ کیا، اور اسی ڈیلیگیشن میں، اسی وفد میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی المرادی یہ بھی ساتھ میں تھا۔ یہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی۔ عزیزو ذرا تصور کیجئے کہ جس آدمی نے مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی ہو۔ ہم اور آپ تو اتنے بدبخت ہیں کہ ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن یقیناً ہمارا ایمان جو اپنے بنا دیکھے ہوئے امام کے اوپر جتنا مضبوط اور محکم و مستحکم ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، اس سے یقیناً مضبوط ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے اس بات کا۔ مولا کائنات کے پاس پہنچا اور اس نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آگے بڑھا۔ مولا نے اس کو دوبارہ بلایا اور دوبارہ اس کے ہاتھوں سے بیعت لی، اس سے دوبارہ بیعت کی، اور پھر جیسے ہی آگے بڑھا مولا نے اس کو پھر بلایا، اور آنے کے بعد تیسری بار مولا کائنات نے اس کے ہاتھ سے بیعت لی۔ فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ نے سب سے ایک بار بیعت لی، لیکن مجھ سے 3 بار بیعت کا مطالبہ کیا، کیوں؟ امیر المومنین نے کہا کہ اپنی بیعت پہ وفادار رہو گے
اس نے کہا یا امیر المومنین میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کا حقیقی چاہنے والا ہوں۔ عزیزوں میں نے عرض کیا کہ دعوی محبت اور ہے اور حقیقت میں محبت اور ہے۔ میں آپ کا حقیقی چاہنے والا ہوں۔ امیر المومنین نے عرب کے ایک مشہور شاعر ہے، اس کا ایک شعر زبانوں میں دھیرے سے زمزمہ کیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اس کی حیات چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیج دیا، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم جنگ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ رہا، جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ رہا، جنگ صفین کے بعد یہ خوارج میں شامل ہوا ہے۔ یعنی کب انسان راستے سے بھٹک جائے معلوم نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ عاقبت بخیری کی دعا کرے۔ کس لمحے وہ اپنی آخرت کو خراب کر لے گا معلوم نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف ہم نے ہور جیسوں کو دیکھا کہ جنہوں نے آخری لمحے میں اپنی عاقبت کو سنوار لیا، وہاں ایسوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے اپنی عاقبت کو بگاڑ لیا۔ شب 19 مولا کائنات کا یہ طریقہ رہا کہ ماہ رمضان میں اپنی شبوں کو اپنے بچوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ کبھی کسی بیٹے کے گھر میں افطار فرماتے تھے، کبھی کسی بیٹی کے گھر پر افطار فرماتے تھے، کبھی امام حسین کے ہاں تو کبھی جناب زینب کے ہاں، اور آخری شب 19 آپ جناب ام کلثوم کے گھر پہ تھے۔ جناب ام کلثوم باپ کی چہیتی بیٹی ہیں، باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ آپ نے دسترخوان پہ لا کے 2 غذاؤں کو رکھ دیا، ایک کاسہ شیر اور ایک نمک اور روٹی۔ امیر المومنین دسترخوان پہ تشریف رکھا اور رکھتے ہی اپنی بیٹی کو خطاب کیا، اے بیٹا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں کھائی ہوں؟ ایک غذا لے جاؤ۔ امیر المومنین نے کاسہ شیر کو واپس لوٹا دیا، آپ نے روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی ہے، آپ اپنی رات کو عبادتوں میں صرف کرتے جا رہے ہیں، عبادتوں میں، مناجات میں، دعاؤں میں رات بتا رہے ہیں۔ کبھی حجرے سے باہر آ جاتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی حجرے میں واپس چلے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس بے چینی کو بیٹی نے جانچ لیا۔ بیٹی آئی، آنے کے بعد کہا، بابا جان یہ بے چینی کیسی ہے؟ کبھی میں دیکھتی ہوں آپ حجرے سے باہر آتے ہیں، کبھی حجرے میں واپس چلے جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ بیٹی آج ملاقات کا وقت ہے، آج یہ شب ملاقات کی شب ہے۔ عزیزوں یہ وہ شب تھی کہ جس کے بعد اس گھر میں کبھی کوئی گریہ نہیں کر سکا، کبھی اس گھر میں کوئی خاموش نہ رہ سکا۔ آج کی شب کے بعد صرف گریہ ازاری رہی۔ امیر المومنین جیسے ہی فجر کے نزدیک پہنچے، اپنے گھر سے اب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو مرغابیوں نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ امیر المومنین فوراً انہوں نے اپنے دامن کو چھڑایا، ام کلثوم کو خطاب کیا، بیٹی دیکھو اگر ان کے دانے پانی کا انتظام نہ کر پانا تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا، یہ اپنے دانے پانی کا انتظام خود کر لیں گے۔ امیر المومنین اب دروازے سے باہر نکلے، حسنین ساتھ ساتھ چلے۔ مولا نے روکا کہ
آج مصلحت یہ ہے کہ آپ گھروں میں رکے، میں اکیلے جاؤں گا۔ امیر المومنین مسجد میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب کو بیدار کرنا شروع کیا۔ بیدار کرنے کے بعد اب گلدستہ اذان پر گئے، جا کر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس اذان کو کوفے والوں نے سنا۔ سننے کے بعد اب مومنین مسجد کی طرف آنا شروع ہوئے۔ امیر المومنین نماز تہجد میں مصروف ہوئے کہ ایک مرتبہ شقی آگے بڑھا، آپ کے سر پر ضربت ماری، آپ سجدے میں لہو لہان ہو گئے۔ آواز گونجی الا قد قتل ابن ام المصطفیٰ۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسن اور امام حسین اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد کے پاس پہنچے، دیکھا کہ زخمی حالت میں باپ ہے۔ باپ کے سر کو زانو پر رکھا اور گاشک بہانا شروع کیا۔ امیر المومنین نے آنکھوں کو کھولا، دیکھا حسن کی باہوں میں ہے۔ کہا اے بیٹا حسن، مومنین منتظر ہے، ان کو پہلے فریضہ نماز ادا کرواؤ۔ امام حسن نے نماز ادا کروائی۔ ادا کروانے کے بعد اب امیر المومنین کو سہارا دیا، گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا حسن، ان مومنین سے کہو اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ جیسے ہی مولا نے یہ آواز سنی، پوچھا بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ کے ماننے والے ہیں، انہیں کیوں گھر بھیجوا رہے ہیں؟ کہا میرے ضربت کی خبر یقیناً گھر پہنچ گئی ہوگی، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے گھر کی بیٹیاں ان نامحرموں کے کانوں تک ان کے گریہ کی آواز جائے۔ میں کہوں گا اے مولا، یہ 47 کا کوفہ ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ان بیویوں کے رونے کی آواز آپ کے چاہنے والوں کے کانوں تک جائے۔ یہی سن 61 کا کوفہ ہوگا جہاں پر یہ بیویاں ہوں گی۔ اسی بازار کوفہ میں بے مخنہ و چادر پھرائی جائیں گی۔ اے امیر المومنین، آپ اس وقت کیسے برداشت کریں گے؟ اجرکم اللہ۔ امیر المومنین گھر پہنچے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، دیکھا کہ ایک ہری پٹی آپ کے پیشانی پہ بندھی ہے، اس کا رنگ اتنا سبز ہو گیا تھا کہ پیشانی اور پٹی میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا۔ امیر المومنین کی اس حالت کو دیکھ کر طبیب نے کہا ان کے لیے کاسے شیر کا انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی خبر موفے والوں کو پہنچی، باہر قطار لگ گئی، کاسے شیر لے لے کر سب آ گئے۔ عزیزو، میں کہوں گا مولا آپ کے لیے کاسے شیر حاضر تھا، لیکن حسین میدان کربلا میں علی اصغر کے لیے 2 قطرے آپ مانگتے رہے، لیکن جواب میں صرف سے شعبہ تیر ملا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، ابھی علی ہے کہ گھر میں موجود ہے، گریہ کر رہے ہیں، بیٹیاں گریہ کر رہے ہیں، بیٹیوں کو تسلی دے رہے ہیں، بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، گریہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی گریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باپ کا دل ہے، برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ زور زور سے رونا شروع کیا۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ سے اپنی بچیوں کا رونا برداشت نہ ہوا۔ کل میدان کربلا میں جب حسین شہید کیے جائیں گے، ننھے ننھے سے بچے جب گریہ کریں گے تو کوئی تازیانے برسائے گا، کوئی تماچے لگائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ
جو مومنین پریشان حال ہیں، اس وبا میں پریشان و مبتلا ہیں، انہیں نجات عطا فرما۔ بار الہ منتقم خون اہل بیت، منتقم خون شہداء، منتقم خون سید الشہداء، منتقم خون امیر المؤمنین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔